وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت تک پہنچنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ مجاہدے کا ہے اور دوسرا راستہ جذب کا ہے. مجاہدے کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا جس کو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا راستہ ضرور ضرور دکھا دیں گے. دوسرا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں بیان کیا ہے وہ ہے جذب کا راستہ. جذب کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو بلا اس کی ارادے کے ہی کھینچ لینا اپنی طرف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ اس بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں بلا اس کے ارادے کے. وہ چاہتا بھی نہیں ہے، اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، اس کی تمنائیں بھی نہیں ہوتی، اس کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی آرزو اور حسرت بھی نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر جذب کی کیفیت کو جاری فرماتے ہیں اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اسے مجذوب بنا لیا کرتے ہیں. پھر وہ بندہ اللہ رب العزت کی محبت میں مستغرق ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک کو سالک مجذوب کہتے ہیں اور دوسرے کو مجذوب سالک کہتے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو چل کر جاتا ہے، دوسرا وہ بندہ ہے جو چل کر نہیں جاتا مگر اسے اپنے طرف کھینچ لیا جاتا ہے. دو منزلہ مکان کے اوپر ایک بندہ زینے کے ذریعے چڑھ کے جاتا ہے، سیڑھی کے ذریعے چڑھ کے جاتا ہے یا لفٹ کے ذریعے چڑھ کے جاتا ہے. دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جسے نہ سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ زینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ لفٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اوپر والا بندہ نیچے کوئی رسی وغیرہ ڈالتا ہے یا ڈول ڈالتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ آپ اس میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو اس ڈول کے ذریعے یا اس رسی کے ذریعے اوپر کھینچ لیتا ہوں. اسی طریقے سے وہ بندہ جو اللہ رب العزت جسے اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں اس بندے کو مجذوب سالک کہتے ہیں. اور جو بندہ محنت کر کے، ارادہ کر کے، مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے اس بندے کو ہمارے مشائخ سلوک و تصوف نے مجذوب سالک فرمایا ہے. دونوں راستے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر اور مشائخ کی سوانح حیات بھری پڑی ہے. انہوں نے اپنے پروردگار کو پانے کے لیے بڑے بڑے مجاہدات کیے ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان حضرات نے لوہے کے چنے چابے ہیں
تو یہ کوئی بڑی مبالغے والی بات نہیں ہوگی۔ رات کے وقت میں اگر ان کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوتا تھا تو وہ صبح سے ہی کھانے کو بند کر دیا کرتے تھے کہ زیادہ کھانا ہمیں رات کے وقت میں نیند لاتا ہے، جو ہمارے درمیان اور ہمارے پروردگار کے درمیان حائل بنتا ہے، لہذا آج سے ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے۔ مجاہدے کے حالات دیکھیے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں، اور ہمارے مشائخ کے چشت میں انہیں اونچا مقام حاصل ہے۔ ایک موقع پر وہ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے انگلیوں کے درمیان میں جو خلال کیا جاتا ہے، ایک انگلی کو دوسری انگلی کے درمیان میں جو ڈالا جاتا ہے، یہ مستحب ہے۔ ان کا ارادہ نہیں تھا کہ خلال کو چھوڑ دو، مگر بے ارادے سے، غفلت کی وجہ سے یا بے توجہی کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے۔ وضو کرنے کے بعد یاد آیا، معین الدین تم نے تو آج وضو کو بغیر خلال کے کر لیا ہے، اچھا تمہارے اوپر تمہارا نفس سوار ہو گیا تھا، ٹھیک ہے تو میں آج اپنے نفس کو سزا دوں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے وضو میں محض بھول جانے کی وجہ سے، خلال پر نسیان ہونے کی وجہ سے 12 سال تک جو انہوں نے کھانا کھایا ہے تو وہ کھانا بغیر نمک کے کھایا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے پاس نمک موجود ہے؟ فرمایا بالکل موجود ہے، کوئی ایسی مہنگی چیز نہیں ہے، تو آپ کھانے میں نمک استعمال کیوں نہیں کرتے؟ وہ جواب دیتے چونکہ ایک دن میرے نفس نے میرے اوپر غفلت کو طاری کر دیا، اور اس غفلت کے نتیجے میں میں وضو میں خلال کرنا بھول گیا، تو اب میں نے اپنے نفس کے لیے یہ سزا تجویز کی ہے کہ اچھا تو وضو میں خلال کو بھولتا ہے تو نمک کے ذائقے کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہے نا، تو آج سے ہم یہ نمک کا ذائقہ تو چکھنے ہی نہیں دیں گے۔ یہ مجاہدات کی کیفیت تھی۔ اسی مجاہدات کے نتیجے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ ہمارے اس ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے، تو اس اسلام کے پھیلنے میں جو زیادہ تر محنت کو دخل ہے یا ان کی روحانی شخصیت کو دخل ہے، تو وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر بنگال کے سفر میں تشریف لے گئے، تو صرف بنگال کے ایک سفر پر 70 لاکھ مسلمانوں نے جو گناہگار تھے انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، 70 لاکھ مسلمانوں نے، اور 7 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ اسلام پڑھ کر ایمان کو قبول کیا ہے۔ اب دیکھیں ان کے مجاہدے کا نتیجہ ہے۔ اس مجاہدے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ایک تو مشائخ چشت کے امام اور سرخیل بن گئے، اور دوسرا اللہ رب العزت نے اس کفرستان ہندوستان میں اتنا اونچا کام لیا کہ اسلام دور دراز تک پھیل گیا۔ کرامات کے بعد میں اگر دیکھتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی بڑی کرامات کا ظہور فرمایا ہے۔ یہ معاملہ تو مجاہدات کا ہے ہمارے اکابر کی۔ اگر اس سلسلے میں بات کریں تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدہ اپنی جگہ پر ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدہ اپنی جگہ پر ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد بندی رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدہ اپنی جگہ پر ہے، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدہ اپنی جگہ پر ہے، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدہ اپنی جگہ پر ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم اپنے مشائخ کے مجاہدے کے بارے میں بات کریں تو ہمارے مشائخ میں سے ایک شیخ کا مجاہدہ اتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ صرف پڑھنے سے ہی ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ ان حضرات نے اتنا بڑا مجاہدہ کیا ہے، اتنا بڑا مجاہدہ کیا ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور میں نہیں آتا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں
جن کا نام تھا حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. اگر آپ ان کے مجاہدے کے بارے میں بات کریں تو سیدنا حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب جہاد کے سلسلے میں شوق پیدا ہوا تو سردی کی رات میں ننگے ہو کر اپنے مکان کے باہر بیٹھ جایا کرتے تھے. ننگے ہو کر ساری رات ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ پوچھتے کہ آپ اتنا بڑا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب دیتے کہ مجھے اسلام کی دشمن طاقتوں سے لڑنا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے اسلام دشمن طاقتوں سے لڑنے کے لیے رات کو سردی کے عالم میں باہر کھڑا ہونا پڑے اور پھر سردی کو برداشت کرنے کی تاب میں اپنے اندر نہ پاؤں. چنانچہ وہ اپنے شاگرد حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کے حال پر توبہ کی اور بیعت جہاد کی اور ان کے ساتھ وہ شہید ہو گئے. اس کے علاوہ اور بہت سارے مجاہدات کی تفصیل ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے پروردگار کی رضا جوئی کے لیے اور خوشنودی کے لیے بڑے بڑے مجاہدات کیے ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں. 24 گھنٹے کے مجاہدات ہیں ان حضرات کے. ہمارے حضرت تو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پورا دن گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جہاد کرتے تھے اور رات کے وقت میں مسلح کی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے. اسی لیے جب دن آتا تھا تو انہیں خوشی نہیں ہوتی تھی بلکہ رات کے آنے کا انتظار ہوتا تھا. جیسے رات کے آنے کا انتظار ہوتا، رات کا اندھیرا چھاتا تو یہ لوگ مسلح پر بیٹھ جاتے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اب دیکھیں 40 سال کا ایک لمبا زمانہ ہوتا ہے. 40 سال تک عشاء کا وضو کرتے ہیں اور فجر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھتے ہیں. کتنا بڑا مجاہدہ ہے. مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک رات میں نہیں سوتے بلکہ ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں اور فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھتے ہیں. کتنا بڑا مجاہدہ ہے. اسی مجاہدے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ آج بہت زیادہ لوگ ان کے مذہب کی تقلید کرنے والے ہیں اور ان کو اپنا امام اور پیشوا ماننے والے ہیں. صحابہ کرام کے مجاہدے کی بات کریں، سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہدہ دیکھیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہدہ دیکھیے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہدہ دیکھیے، اور اس کے علاوہ جو بہت سارے صحابہ ہیں ان کے مجاہدات کو دیکھیے. کیسے کیسے مجاہدات ان حضرات نے فرمائے ہیں. مقصد یہی تھا کہ ہم یہ مجاہدہ کر کے، ہم یہ محنت کر کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں. ان کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں نا ہمارے یہاں آنے کے لیے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارا ان سے وعدہ ہے ہم ضرور بھی ضرور انہیں اپنا راستہ دکھا کر ہی کر دیں گے. دوسرا راستہ ہے جذب کا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اسے بندے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا مگر بغیر ارادے کے اللہ رب العزت اسے اپنی طرف کھینچ لیا کرتے ہیں. جیسے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ایمان لانے کا نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے قتل کرنے کے ارادے سے تلوار ہاتھ میں لے کر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں اور شب واقعہ ہے. مگر راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے. وہ صحابی پوچھتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج میں اس ذات کا یا اس شخصیت کا یا اس ذات گرامی کا یا اس شخص کا جو بھی الفاظ ہوں گے کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس نے ہمارے درمیان تفریق ڈال دی ہے اور جو اللہ رب العزت کو ایک بتاتا ہے. وہ کون ہے؟ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. نبی علیہ السلام کا خاتمہ کر دوں گا تو کام ختم ہو جائے گا. لیکن اب دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ایمان لانے کا نہیں تھا بلکہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے. اللہ رب
خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ یہ جذبے کی کیفیت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں اپنے خانقاہ سے باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد چہار جانب دیکھا تو خانقاہ میں سب لوگ سوئے پڑے ہیں، کوئی بیدار نہیں ہے۔ تو 4 قدم آگے چلے، پھر آگے چلے، پھر آگے چلے۔ بیدار ہونے کے بعد خانقاہ کا ایک مرید حضرت کے یہاں جو رہتا تھا وہ جاگا ہوا تھا، اس کو کوئی پریشانی کی جس کی وجہ سے وہ بیچارہ رات میں بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے شیخ کو دیکھا کہ رات کے اس اندھیرے میں اور اس گہری رات میں حضرت اس وقت میں کہاں جا رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے وہ بندہ بھی چل پڑا۔ شیخ آگے آگے جا رہے ہیں، وہ بندہ چھپتے چھپاتا پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد دیکھا ایک دیوار آئی، اور اس دیوار میں دروازہ لگا ہوا ہے مگر دروازہ بند ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ آٹومیٹک کھل گیا، کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس وقت جو بڑے سفید داڑھی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شہر کے 4 جانب ایک دیوار بنائی جاتی تھی، اور اس دیوار میں دروازے لگائے جاتے تھے۔ اس دیوار کو شہر بنا کہا جاتا تھا، شہر کی حفاظت کے لیے دیوار بنائی جاتی تھی۔ جیسے اس وقت میں بھی دہلی میں مشہور ہے لاہوری گیٹ، کشمیری گیٹ وغیرہ وغیرہ، یہ اس زمانے کے دلی کے دروازے ہیں جو اس زمانے میں دیوار ہوتی تھی، ان دیوار کے درمیان میں دروازے لگے ہوتے تھے۔ تو دروازے بند ہیں مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کے دروازے کو کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے۔ چند قدم چلتے ہیں تو سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت کبھی کبھی یہ کرامت عطا فرماتے ہیں جس کو کہتے ہیں طی ارض، زمین کا سکڑ جانا، زمین سکڑ جاتی ہے۔ ایک مفسر گزرے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی۔ ایک موقع پر ان کے مرید نے کہا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھوں اور خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کروں، مگر میرے پاس وہ اتنا خرچہ نہیں ہے کہ جس سے میں خانہ کعبہ تک جا سکوں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آنکھوں کو بند کر لو اور پیچھے سے میرے کرتے کے پنوں کو پکڑ لو، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تمہیں آنکھ نہیں کھولنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ چند قدم چلے، اور چند قدم چلنے کے بعد فرمایا اب آنکھوں کو کھول لو، دیکھتے کیا ہے کہ خانہ کعبہ سامنے ہے۔ اب خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد طواف کیا، نماز پڑھی، 2 دن 4 دن 10 دن جو وہاں قیام کرنے کا موقع تھا قیام کیا۔ شاگرد نے پھر کہا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ گھر چلیں، مگر یہاں اس وقت کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے، اور ہمارے پاس میں کچھ پیسے ویسے بھی نہیں ہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا پھر اسی طرح کرو، میرے کرتے کے پنوں کو پکڑ لو، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک آنکھوں کو نہ کھولنا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد فرمایا کہ اب آنکھوں کو کھول لیجئے۔ آنکھوں کو کھولا تو جس جگہ سے چلے تھے دونوں استاد شاگرد اس جگہ موجود ہیں۔ یہ طی عرض ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت معجزات عطا فرماتے ہیں، اور اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت کرامات عطا فرماتے ہیں۔ بعض کرامتیں انسان کے جس میں ظاہری کے اعتبار سے ہوتی ہیں، اور بعض کرامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ چشتی سے جو زیادہ تر کرامات کا ظہور ہوتا ہے تو وہ ظاہری کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور ہمارے مشائخ نقشبند سے جو زیادہ تر کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے تو ان کی حکومتیں زیادہ تر دل پر ہوتی ہیں۔ وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مگر دل کے اوپر ان کی حکومتیں چلتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، اور لوگ ان کے یہاں اس طرح سمٹ کر آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں کہ بغیر کسی شہرت اور اطلاع کے لوگ ان کے یہاں سمٹتے جاتے ہیں۔ دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ اس موقع پر انشاءاللہ پھر کسی موقع پر تفصیل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے پہنچے تو دروازہ کھل گیا، پھر اور آگے چلے تو پھر دروازہ کھل گیا، پھر اور آگے چلے تو دیوار آتی گئی اور دروازے کھلتے چلے گئے۔ وہ جو مرید رات کے وقت میں خانقاہ میں جاگا ہوا تھا وہ بھی حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام غوث عطا کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، جن میں سے بعض لوگ قطب ہوتے ہیں، بعض لوگ ابدال ہوتے ہیں، بعض لوگ قطب الارشاد ہوتے ہیں، بعض حضرات قطب التکوین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے الگ الگ عہدے ان کو دیے ہوئے ہوتے ہیں. ہر انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے. ہم تو اپنے یہاں پر خلیفہ نائی کو کہتے ہیں، نائی خلیفہ نہیں ہوتا، ہم سب خلیفہ ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اپنے عبادت کے لیے اور اپنے احکام کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے بھیجا ہے. ہم اللہ رب العزت کے خلیفہ ہیں اور اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان کو لوگوں کے درمیان پہنچانا اور لوگوں کے لیے ہمارا داعی بن کر مذہب اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کرنا ہر مسلمان کا کام ہے، ہر بندے کا کام ہے. اب وہ مرید پیچھے پیچھے جا رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث ہے. غوث کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ غوث کے اوپر 24 گھنٹے میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت سے قریب پورے عالم میں اس غوث سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا. سب سے زیادہ قرب کا معاملہ غوث سے ہوتا ہے. وہ مقام غوث کے اوپر فائز ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اب آگے گئے تو دیکھا کہ ایک جنگل ہے اور اس جنگل میں ایک مجمع ہے. اس مجمع نے بندی کی ہوئی ہے اور ایک جنازہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے اور کسی کا انتظار ہے. نماز پڑھنے والے لوگ تو موجود ہیں مگر نماز پڑھانے والا امام موجود نہیں ہے اور لوگوں کی نظریں کبھی دائیں طرف گھومتی ہیں کبھی بائیں طرف گھومتی ہیں. یعنی لوگوں کے کھڑے ہونے سے ایسا اندازہ لگ رہا ہے کہ لوگ کسی کے منتظر ہیں. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد انہوں نے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر جنازے کو سامنے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جنازے کو دفنایا گیا اور جنازے کو دفنا کر آپس میں ان لوگوں نے بیٹھ کر کچھ مشورہ کیا. حضرت کا جو خادم تھا خانقاہ کا وہ دور کھڑا ہوا یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حضرت کہاں جا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. کچھ مشورہ ہوا، اس نے کچھ سمجھا نہیں، دور کھڑا ہوا تھا. مگر مشورہ کرنے کے بعد وہ بندہ تو وہاں سے واپس آ گیا کسی طرح اور واپس آنے کے بعد اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی اور جگہ تشریف لے گئے اور کسی اور جگہ تشریف لے جانے کے بعد اس مرید نے پوچھا کہ حضرت میں تو وہاں تک آپ کے پاس موجود تھا مگر آپ کہیں اور تشریف لے گئے، یہ بھی تفصیل بتائیں. صبح کا وقت ہوا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے خانقاہ میں تشریف فرما ہے. وہ خادم آ گیا اور آنے کے بعد اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ بتاؤ کہ رات کہاں تشریف لے گئے تھے. اب چونکہ یہ معاملہ تو بڑا پوشیدگی کا تھا تو شیخ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا. خادم نے کہا کہ حضرت جب رات کے وقت میں آپ خانقاہ سے باہر جا رہے تھے میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ زمین مجھے سکڑتی ہوئی نظر آئی اور دروازے میں نے اپنی آنکھوں سے خود بخود کھلتے ہوئے دیکھے ہیں اور جہاں آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے وہاں بھی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے اور وہاں آپ نے کچھ مشورہ بھی کیا اور پھر وہاں سے آپ کسی اور جگہ تشریف لے گئے. آپ ذرا خدا کے واسطے مجھے بتائیں وہ کیا معاملہ ماجرا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خاموش رہیں اور اس راز کو راز میں ہی رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے. اگر تم نے دیکھ لیا ہے تو پھر اس معاملے کی تفصیل بھی سنو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کشف ہوا اور اس کشف میں مجھے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر ایک ابدال کا انتقال ہو گیا جو ہمارا بہت خاص بندہ تھا جسے ہم نے مقام ابدال عطا کیا تھا. تمہیں وہاں جانا ہے اور وہاں جا کر تمہیں ان کی نماز جنازہ پڑھانی ہے. اور یہ ہمارے اس ملک کا معاملہ نہیں تھا بلکہ دوسرے ملک کا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو سپوڑ دیا تھا، سمیٹ دیا تھا جس سے ہم چند منٹوں میں وہاں پہنچ گئے ہیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جو وہاں بیٹھ کر ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تو وہ مشورہ یہ تھا کہ ابدال کی یہ سیٹ تو خالی ہو گئی ہے،
اب یہ ابدال کی صفت کس کو دی جائے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر کشف عطا کیا، اور اس کشف میں مجھے بتایا گیا کہ یہاں قریب میں جو گرجا گھر ہے، گرجا گھر کہتے ہیں عیسائیوں کے عبادت خانے کو، جو قریب میں یہاں پر گرجا گھر ہے، عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے، وہاں پر ایک پادری ہے، یعنی عیسائیوں کا بڑا عالم اور راہب موجود ہے۔ آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر اسے ایمان کی دعوت دیں، اور ایمان کی دعوت دے کر آپ اسے مقام ابدال کی جگہ بٹھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کشف عطا کیا۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس گرجا گھر میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک عیسائی پادری عالم بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ گلے میں زنور پہنے ہوا ہے، اسے سلیم کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ اس زنار کو توڑ دیجئے اور زنور بن جائیے، یعنی یہ جو کیا نام آگ والی چیز پہنے ہوئے ہیں نا، اس آگ والی چیز کو نکالیے اور نور والی چیز پہن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عیسائی کے لیے چونکہ ہدایت کے فیصلے ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق تعمیل حکم کی، اور اس نے فوراً اس سلیم کو توڑا اور نکال کر باہر ڈال دیا۔ اور پھر آگے سے سوال کیا اس عیسائی نے، اچھا اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام لے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے چونکہ ہو چکے تھے، کہنے کی دیر تھی، اس عیسائی پادری نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آگے سے اس عیسائی راہب نے پھر پوچھا حضرت اب مجھے کیا کرنا ہے؟ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ابدال کی جگہ خالی ہوئی تھی، آج سے ہم نے تمہیں ابدال بنا دیا ہے اور تمہیں ان کی جگہ پر بیٹھ کر کام کرنا ہے۔ پوچھا کہ حضرت اس کا ارادہ تو ایمان لانے کا بھی نہیں تھا، اور آپ نے اسے ابدال کی جگہ بٹھا دیا ہے۔ فرمایا کہ چونکہ اس بندے نے بڑی محنتیں کی تھی اور بڑے مجاہدات کیے تھے، مگر ان مجاہدات کی وجہ سے راستہ چونکہ آگے بند تھا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، اب جیسے ہی لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ لیا، وہ راستہ کھل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جذب کے ذریعے اپنے طرف کھینچ لیا، اور اس بندے کو مجذوب بنا دیا، اور اس بندے کو یہ مقام عطا کر دیا۔ اب دیکھیے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان ملانا نہیں چاہتے، اور یہ عیسائی ہے یہ بھی ایمان لانا نہیں چاہتا، مگر اللہ رب العزت نے ان کی قسمت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جذب کے ذریعے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ ہمارا اپنے گھروں سے نکل کر کچھ دیر کے لیے آ کے بیٹھ جانا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آج کے زمانے کے مجاہدے کے اعتبار سے یہ بھی ایک بڑا مجاہدہ ہے۔ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے چھوٹے سے مجاہدے کو بھی قبول فرما لینا تو ہمارے دل کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ آج کے زمانے میں چونکہ ہمارے ایمان کی حالت اور حرارت بہت کم ہو گئی ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم خاص ملا عبدالعزیز کے ساتھ میں کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، پیدل کا سفر ہے، اور شاہ عبدالعزیز ملا جی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات جنگل میں پیدل چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہے جو بیچارہ ہل چلا رہا ہے، تو شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ نے ملا جی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ چلو ہم اس بڑے میاں کے پاس چلتے ہیں۔ ملا جی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس کے پاس جا کے کیا کریں گے؟ تو کاشتکار ہے، اپنے کھیتی باڑی کے کام میں لگا ہوا ہے، اس میں مگن ہے۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس بڑے میاں سے بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد فرمایا کہ تم میرے مرید ہو جاؤ، سیدھی سی بات، تم میرے مرید ہو جاؤ۔ اس کاشت کرنے والے کھیتی کرنے والے بڑے میاں نے کہا کہ حضرت یہ مرید ہونا کیا ہوتا ہے؟ وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی تم میرے مرید ہو جاؤ گے، میں تمہارا پیر ہو جاؤں گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کل جب تم جنت کے جانے کا ارادہ کرو گے نا، اور دنیا کی وجہ سے تمہارے جنت کا راستہ بند ہو جائے گا، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری سفارش کروں گا
تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس بڑے میاں نے کہا کہ کلمات پڑھوا کر سلسلے میں داخل فرما کر آگے تشریف لے گئے۔ جب چلنے لگے تو چلتے چلتے مولا جی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت اس بندے کے اندر تمنا بھی نہیں ہے، اس بندے کے اندر ارادہ بھی نہیں ہے، اور یہ بندہ پیری مریدی جانتا بھی کچھ نہیں ہے، اور آپ نے اسے ایسے مرید کر لیا۔ تو حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ آج کے زمانے میں لوگوں کی تمنائیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، اب اس طرح کر کے ان حضرات کی تمناؤں کو بیدار کرنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ کام ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ جو اپنے گھروں سے چل کر آئے ہیں، یہ ہمارا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، کم مجاہدہ نہیں ہے۔ ادھر تو معاملہ ہے شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسرا معاملہ سنیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے بہت جلدی توبہ کے کلمات پڑھوا دیتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، توبہ کے کلمات پڑھواتے وقت اور سلسلے میں داخل کرتے وقت میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب شیخ کو کوئی مرید دیکھے، یعنی اپنے بارے میں فرمایا کہ جب امداد اللہ کو کوئی مرید دیکھے کہ میں اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، تو میرے مریدین میں سے کسی نہ کسی کو تو احساس پیدا ہوگا، اور وہ پروردگار کے سامنے میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دے گا، تو میرا وہ مرید جہنم سے مجھے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا اونچا مقام ہے شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ادھر معاملہ ہے کسر نفسی کا۔ یہ جو ساری محنتیں ہیں یہ نفس کو توڑنے کی محنتیں ہیں، کسر نفسی کا جو معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک نفس ہوتا ہے نا، اندرونی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات انسان کے اندر رکھے ہیں۔ ایک کا نام ہے قلب، اور ایک کا نام ہے روح، ایک کا نام ہے سر، ایک کا نام ہے اخفا، اور ایک کا نام ہے خفی، اور ایک کا نام ہے لطیفہ قلبیہ، اور ایک کا نام ہے نفس۔ یہ نفس ہے، اس کے اندر گندگی بھری ہوتی ہے، اور اس کے اندر رذائل ہی رذائل ہوتے ہیں، مگر ان رذائل اور گندگیوں کو نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کے وہ رذائل نکلتے ہیں۔ نفس تین طرح کا ہوتا ہے، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، اور ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ بندے کو گناہوں کی تعلیم دیتا ہے، نہیں یہ گناہ کرنا ہے، یہ گناہ کرنا ہے، اسی گناہ کے اندر مزہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یہ جو گناہ کی تعلیم دے رہا ہے نا، برائی کی تعلیم دے رہا ہے، یہی نفس امارہ ہے۔ اسی نفس امارہ پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جب اس نفس امارہ پر محنت ہوتی ہے تو نفس امارہ محنت کرتے 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 اب وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اب یہ نفس محنت کرنے کے بعد لوامہ بنتا ہے۔ لوامہ کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنے والا۔ جب نفس کے اندر تھوڑی اچھائی آتی ہے نا، تو گناہ کرنے کے بعد اور برے کام کرنے کے بعد کبھی کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا ہے۔ یہی نفس کی ملامت ہوتی ہے، وہی ملامت کر رہا ہوتا ہے اندر سے۔ لیکن جب مشائخ اور اولیاء اللہ کی صحبت میں اور اللہ رب العزت کا ذکر کر کے اس نفس کے اوپر محنت کرتے ہیں تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیے، فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جائیے، وادخلی فی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائیے۔ یعنی جو بندے محنت کر کے اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا لیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان نفسوں کے اوپر بڑی محبت کا دعویٰ فرماتے ہیں، اور نفسوں کے لیے اللہ رب العزت اپنی جنت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کو محنت کرنے کے لیے کبھی کبھی مجاہدات کی ضرورت کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی نفس کو صحیح کرنے کے لیے مشائخ کی نظر کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں اپنے نفس کی مکاریوں کو، نفس کی عیاریوں کو، نفس کی بدمعاشی کو، اور اپنے گناہوں کے جو اندر ہمارے نفس کے اندر جمع ہو گئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہم لوگ اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہر بندے کے پاس نفس ہے، پھر یہ مقامات الگ الگ ہیں۔ قلب کہاں ہوتا ہے، روح کہاں ہوتی
سر کہاں ہوتا ہے، خفی کہاں ہوتا ہے، افقہ کہاں ہوتا ہے، نفس کہاں ہوتا ہے. چونکہ بات چلی ہے اس وقت نفس کی. نفس کے بارے میں ہمارے مشائخ کچھ فرماتے ہیں کہ شرمگاہ سے اوپر اور ناف کے نیچے یہ نفس کا مقام ہوتا ہے. اور ہمارے مشائخ نفس فرماتے ہیں کہ نفس کا مقام انسان کی پیشانی میں ہوتا ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے، مگر نفس کے جو اوپر کا مقام ہوتا ہے، اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے. اسی لیے جب ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت میں ہم لا کہہ کر کے نفس کے اوپر ایک تلوار چلا رہے ہوتے ہیں اور گویا نفس کو چیر کر اس کی گندگی کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں. اور جب الہ کہہ کر کے ہم یہاں گردن کو لے کے آتے ہیں تو گویا ان رذائل کو اٹھا کر ہم پشت کے پیچھے پھینک رہے ہوتے ہیں. اور پیچھے پھینکنے کے بعد پھر ہلکی سی گردن کو اوپر کرتے ہیں. یہاں پر جو نفس ہے، یہ جو لطیفہ قلبیہ ہے، اس کے اندر ہم الہ جسے معبود کہتے ہیں اس کو یہاں پر جگہ دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر دل چونکہ پہلے سے خالی ہو گیا، لا کی تلوار چل کے پھر الا اللہ کی ضرب لگا کر اللہ رب العزت کو اپنے دل کے اندر جگہ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے نا تو لوہار کے سامنے اس کو رکھا جاتا ہے. لوہار سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ہتھوڑے بجا کر اس کے زنگ کو چھڑاتا ہے. اسی طرح گناہ کرتے کرتے ہمارا نفس بھی چونکہ ہمارا دل اور نفس بھی چونکہ زنگ آلودہ ہو گیا ہے تو اس زنگ کو چھڑانے کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی پڑتی ہے تاکہ اس کے اوپر سے جو زنگ ہے وہ دور ہو جائے اور پھر وہ ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے اور پھر اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا نام آ جائے. یہی محنتیں ہیں اور اس کے علاوہ الگ سے کچھ نہیں ہے. صرف یہ محنت، مشقت اور مجاہدہ ہے. اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے باطن کے اندر جو گناہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نکال کر باہر پھینک دیا کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اپنے پروردگار کو یاد کرنے والے بن جاؤ. آج ہم اس وقت اپنے کافرین اور علماء کی موجودگی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہم سبوں کے قلب کو جاری فرما دیں گے. اور جب قلب جاری ہو جائے گا نا تو پھر محنت کرنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوگا نا تو جاتے وقت بھی وہ ایک مرتبہ تو کم سے کم کہہ ہی دے گا اللہ اللہ اللہ، تو کام بن جائے گا. چونکہ دنیا کے اندر بندہ جس معاملے میں لگا ہوا ہوتا ہے مرتے وقت بھی اس کے سامنے وہی معاملات آتے ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کا معاملہ ماجرا بھی اسی طرح ہوا کرتا ہے. پھر اس ذکر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ معاملہ آسان فرما دیتے ہیں کہ بندے کے دل کے اندر غیر اللہ کی محبت نکل جاتی ہے اور غیر اللہ کی محبت نکل کر اللہ رب العزت اس دل کے اندر اپنی محبت کو ڈال دیا کرتے ہیں اور وہ بغیر ذکر کے ممکن نہیں ہے. ذکر چونکہ اصلاح کے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کیجئے، پابندی سے کیجئے. ہماری اس مجلس میں چونکہ بہت سارے کاشتکار، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے لیے یہ کام کرنا بہت آسان ہے. وہ اپنے کھیتی باڑی میں بھی کام کر سکتے ہیں اور اللہ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے وضو کرنے کی، غسل کرنے کی الگ سے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں پر کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے رہیے اور اللہ رب العزت کو یاد بھی کرتے رہیے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنے ہاتھ سے اپنی زمین میں کھیتی فرمایا کرتے تھے اور ذکر بھی کرتے رہتے تھے. باوضو ہو کر کھیتی کیا کرتے تھے. جب ان کے ذکر کے بارے میں ایک تخمینہ اور اندازہ لگایا گیا تو اندازہ لگانے کے بعد اندازہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 70,000 مرتبہ کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ جس کھیتی میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ میں دانا ڈالا جائے، ہل چلایا جائے اور کھیتی کو پروان چڑھایا جائے اور سیراب کیا جائے، پھر اس کھیتی کا کیا معاملہ ماجرا ہوگا. یہ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے کھیتی فرمایا کرتے تھے، ہل چلایا کرتے تھے. بلکہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ کبھی کبھی تو حضرت کھیتی کرتے کرتے الگ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کے جو بیل ہوتے تھے نا ان کو چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ بیل آٹومیٹک چلتے رہتے تھے. اللہ رب العزت جب انہیں اپنے محبت عطا فرماتے ہیں اپنے اولیاء اللہ کو تو پھر دنیا کی جو مخلوق ہوتی ہے وہ ان کے تابع ہو جایا کرتی ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. ایک موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ جو میرا گھوڑا ہے نا جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور میں توبہ نہیں کر پاتا
تو یہ گھوڑا میری بات ماننا بند کر دیتا ہے، جیسے میں توبہ کر لیتا ہوں تو گھوڑا میرا مطیع و فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ اب خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیل کھیتی کر رہے ہیں، اپنے آپ کھیت میں چل رہے ہیں۔ اب دیکھیے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہل چلا رہے ہیں، کھیت جوت رہے ہیں تو باوضو ہو کر کے کھیت جوت رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں تو باوضو ہو کر کے پانی ڈال رہے ہیں، اور اسی طرح جب کھیتی کو کاٹ رہے ہیں تو باوضو ہو کر کاٹ رہے ہیں۔ ہاں ان کے ساتھ میں ان کے جو خدام تھے وہ بھی لگے رہتے تھے، مگر انہوں نے ان کی تربیت بھی ایسی ہی فرمائی تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر ان کے خانقاہ کے اندر لوگ کھانا کھا رہے تھے تو خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد ارشاد فرمایا فقیرو سنو، ان کا تکیہ کلام تھا فقیرو کہنے کا، فرمایا فقیرو سنو۔ چنانچہ سارے خدام دم بخود بیٹھ گئے اور سب نے کھانا چھوڑ دیا۔ کھانا چھوڑنے کے بعد حضرت نے فرمایا اچھا دیکھیے، جب کھیتی کی گئی تو باوضو ہو کر کھیتی کی گئی، جب ہل چلایا گیا تو باوضو ہو کر ہل چلایا گیا، اور جب پانی ڈالا گیا تو باوضو ہو کر پانی ڈالا گیا، جب کھیتی کو کاٹا گیا تو باوضو ہو کر کاٹا گیا، اور جب کھیتی کو کاٹ کر گھر لایا گیا تو باوضو ہو کر لایا گیا، اور جب آٹا صاف کیا گیا اناج کو تو باوضو ہو کر صاف کیا گیا، اور جب روٹی بنائی گئی آٹا گوندھا گیا تو باوضو ہو کر آٹا گوندھا گیا، اور جب روٹی کو پکایا گیا تو باوضو ہو کر بسم اللہ کہہ کر روٹی کو پکایا گیا۔ اب تمہارے سامنے یہ روٹی پک کر آئی ہے، کیا اچھا ہوتا کہ کھانا کھانے والے بھی باوضو ہو کر کھانا کھاتے، پھر اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کے نام کی نورانیت یقیناً آتی۔ چنانچہ ان کے خانقاہ کے اندر لوگ پڑے رہتے تھے، اور آج کی خانقاہوں کی طرح ان کی خانقاہ نہیں تھی کہ مرغ مسلم چل رہے ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے چل رہے ہیں، چھپر بڑا ہوتا تھا حضرت کی مسجد میں، اور کبھی کبھی بارش تیز آتی تھی تو پانی ٹپکنے لگتا تھا، کبھی صبح کا کھانا مل گیا تو شام کا نہیں ملا، اور شام کا مل گیا تو صبح کا نہیں ملا، مگر لوگ تھے کہ پڑھے رہتے تھے حضرت کی محبت میں اور اللہ کے نام کی محبت میں، اس کو نام کو سیکھنے کے لیے پڑھے ہی رہتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر دو بڑے میاں سفید داڑھی والے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں بڑے میاں میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور جھگڑے کی نوبت یہاں تک آئی کہ پہلے تو زبان سے ہوئی، لیکن جب زبان پر قابو نہ چلا تو ایک نے دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیا، اور وہ اس کے گریبان کو پھاڑتا ہے، وہ اس کے کرتے کو پکڑ کے پھاڑتا ہے۔ باہر کے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ دونوں بڑے میاں اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، مگر ان دونوں کا یہاں کیا بڑھتا ہے؟ چلو ہم اندر چلتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد ان دونوں بوڑھوں کو الگ کیا، اور دونوں کو الگ کرنے کے بعد پوچھا کہ بھئی آپ دونوں کے آپس میں لڑنے کی کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے مراقبے میں مشغول تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، مراقبے میں ایسا سرور آیا، ایسا مزہ آیا اللہ کے ذکر میں کہ اس بڑے میاں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میرا ہے، بس جیسے اس نے یہ کہا تو دوسرے بڑے میاں نے کہا نہیں نہیں تیرا نہیں اللہ، اللہ میرا ہے۔ اب ادھر سے وہ کہتا ہے اللہ میرا ہے، ادھر سے یہ کہتا ہے اللہ میرا ہے، چنانچہ ایک دوسرے کے اوپر گتا گتا ہو گئے کہ نہیں نہیں اللہ تیرا نہیں ہے، اللہ میرا ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہم چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں، دونوں آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، مگر ان دونوں میں سے ایک کہہ دیتا ہے امی میری ہے، تو دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں امی تیری نہیں، امی میری ہے، حالانکہ امی تو دونوں کی ہے، مگر ایک بات برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح جب کسی کے دل میں اللہ رب العزت کے نام کی محبت اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں اتر جاتی ہے، گھر کر جاتی ہے، تو پھر دوسرا بندے کی کیا مجال ہے وہ یہ کہے کہ اللہ میرا ہے، پھر تو بس وہ یہی کہتا ہے نہیں نہیں اللہ تیرا نہیں ہے، اللہ میرا ہے۔ بس اب تو ہم یہ سب صدا لگا رہے ہیں اللہ میرا ہے، اللہ ہمارا ہے، بس یہ انتظار کی بات ہے، پروردگار کب ہماری صداؤں کو سن کر جواب دیتے ہیں نہیں نہیں میرے بندو تم مجھے کہتے ہو کہ اللہ میرا ہے، نہیں تم بھی میرے ہو، تو ہمارا کام بن جائے گا۔ بس یہی سوچ کر صدا ہمیں لگانی ہے تاکہ ہماری یہ صدا پروردگار کے عرش تک پہنچ جائے، اور پروردگار کے عرش کو ہلا کر رکھ دے، تو اللہ رب العزت کہے کہ بتا بندے تو کیا چاہتا ہے، اور کیوں اللہ اللہ کہہ کے صدا لگاتا ہے، نہیں نہیں جیسے تم بار بار کہہ رہے ہو اللہ تم ہمارے ہو، نہیں اے میرے بندے تم بھی میرے ہی ہو، تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اسی کو ہمارے حضرت بار بار اپنے دعا میں فرماتے ہیں آپ کی ایک نظر کا مسئلہ ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اگر ایک مرتبہ پڑ جائے گی نا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ ہم اسی نظر کے متلاشی ہیں
اسی لیے ہمارے کابر مشائخ نے فرمایا تم کسی وقت بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل مت ہونا. ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارا محبوب حقیقی تمہاری طرف اسی وقت نظر رحمت فرمائے جس وقت تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو غفلت کی زندگی نہیں گزارتی ہے. اللہ رب العزت کی نظر رحمت کا ہمارے دل پر آ جائے تو ہمارا کام بن جائے گا. اسی توجہ کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ ہم صدا لگائیں تاکہ پروردگار کی نظر رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. تھوڑی دیر زبان سے ذکر کریں گے, آنکھوں کو بند کر لیں, اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کو یاد